حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں. ایک جنگ کا موقع تھا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی تم نے بھی ساتھ چلنا ہے. تو آپ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے. آپ نے سوچا کہ میرے پاس بڑی تیز سواری ہے تو جتنی دیر میں قافلہ وہاں پر پہنچے گا تو میں پیچھے سے جا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا, میرے پاس تیز سواری ہے اور مسجد نبوی شریف ہے تو میں جمعے کی نماز پڑھ کے یہاں سے نکلوں گا اور وہاں پہ قافلے میں مل جاؤں گا. حضور نے جمعے کی نماز پڑھا کے جب پیچھے دیکھا تو حضرت ابی بن کعب صفوں میں موجود تھے. حضور نے جلال فرمایا کہ ابی میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو ان کے ساتھ چلا جا. تو آپ فرمانے لگے حضور میرے پاس تیز سواری تھی اور میری باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھیں تو میں نے سوچا وہ بیچ کے کسی کے حوالے کر کے تو میرے پاس تیز سواری تو میں بھاگ کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا. حضور نے جلال فرمایا حالانکہ دیکھیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا سب سے افضل اور عام نماز نہیں جمعے کی نماز, اور مسجد نبوی میں حضور کی اقتداء میں پڑھنے والا نمازی حضور سے جلال فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں تمہاری رد کر دی جائیں گی اگر نبی کی بات نہیں مانو گے تو. حضور کا ادب نہیں کرو گے تو وہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں, چاہے تم نے حضور کی اقتداء میں پڑھی چاہے تم نے مسجد نبوی شریف میں پڑھی, لیکن وہ نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی جس میں ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا. حضور 50 دن ان سے ناراض رہے, 50 دن. اور یہ حضرت ابی بن کعب وہ ہیں جو جنگ بدر میں بھی شامل ہیں, جنگ احد میں بھی شامل ہوئے اور دیگر غزوات میں بھی شامل ہوئے, دیگر جہاد میں بھی گئے. ہم کہہ ہی دیتے ہیں نا کہ یار میں تیرے اتنا کام آیا ایک باری نہیں بھی گیا تو کیڑی گال سی, لیکن حضور نے جلال فرمایا 50 دن آپ نے کلام نہیں کیا. اور حضور فرمانے لگے کوئی میرا غلام ابی بن کعب سے نہ بولے, کوئی بندہ اس سے سلام نہ لے. حضور نے شرطیں لگا دی کہ کوئی بندہ اس سے کلام نہ کرے, کوئی بندہ اس سے سلام بھی نہ لے. چند دن گزرے تو حضرت ابی بن کعب کے نام حضور نے خط بھیجا کہ اپنی بیوی سے کہو اپنے میکے چلے جائے. سارے یار بھی چھڑوا دیے, بچے بھی چھڑوا دیے. حضور نے خط لکھا کہ اپنی بیوی سے کہو اپنے میکے چلے جائے. آپ نے جواب میں خط لکھا اگر آپ حضور حکم کریں تو طلاق دے دوں. یہ ادب ہے. حضور آپ اتنا جلال فرما, آپ کہیں تو میں طلاق دے دوں. حضور نے کہا نہیں بھی طلاق نہیں دینی, بس اپنی بیوی سے کہو اپنے میکے چلے جائے. ایک وقت ایسا آیا حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا کرتا تھا, حضور سے سلام لیا کرتا تھا, بس حضور نہ سلام کا جواب دیتے تھے پر میری طرف دیکھتے نہیں تھے. اور میری طرف دیکھتے, صحابہ فرماتے تھے کہ حضور ایک لمحہ ہم سے منہ پھیر لیتے تو ہماری تو جان میں بن جاتی تھی, ہماری تو زمین آسمان تنگ ہو جاتے تھے کہ حضور ہم سے منہ موڑ لیا. حضور 50 دن ناراض رہے, 50 دن. حضرت ابی بن کعب فرماتے کہ میں مسجد نبوی شریف میں آتا, حضور کو سلام کرتا, حضور صرف سلام کرتے, ایک سلام کا جواب دیتے, لیکن حضور میری طرف دیکھا بھی نہیں کرتے تھے. وہ بابا فرید وہ فرماتے ہیں کہ میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے. یعنی کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے جب میں دیکھتا تھا تو حضور نظریں پیچھے کر لیتے تھے, لیکن جب میں نظریں پیچھے کرتا تو پھر حضور بھی مجھے دیکھا کرتے تھے کہ یہ آج آ گیا ہے بیٹھ گیا ہے. حضور بھی ان کو دیکھا کرتے تھے, میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے. ایڈے کتھوں نصیب تتڑی دے کہ میرے وچ ویکھن دے او ویکھے. یار فریدہ بوئے یار دی مریے. ہاں ہم نے حضور کا دروازہ نہیں چھوڑنا. یار فریدہ بوئے یار دی مریے پاویں او ویکھے. اب دیکھو کنے کو بولے نے کام ہی بڑا اوکھا نے. یار فریدہ بوئے یار دی مریے پاویں او ویکھے یا نہ ویکھے. محب کا کام ہے ادب کرنا, امتی کا کام ہے اپنے نبی کا ادب کرنا. آپ دلیلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہم کہہ نہیں دیتے کہ وہ 1400 سال پرانی بات تھی, ہم کہہ نہیں دیتے کہ وہ پرانی باتیں تھی, لیکن میں ویکھاں تو میرا یار نہ ویکھے. یہ بابا فرید نے ہماری یہ تعلیمات کی. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا تو حضور نہیں دیکھتے تھے, لیکن جب میں بیٹھ جاتا نا تو پھر حضور تھوڑی تھوڑی نظروں سے مجھے دیکھا کرتے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا تو ایک عیسائی بادشاہ کا خط مجھے ملا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابی تو جنگ کا آدمی ہے, تلوار کا آدمی ہے, گھڑ سوار ہے, سپہ سالار ہے, جنگیں تو نے لڑی ہیں,
تو چل ٹھیک ہے تیرا نبی تجھ سے ناراض ہے تو ایسے کر تو عیسائی ہو جا، تجھے کوئی ہم بڑا منصب دے دیں گے۔ یہ پیشکش بھی ہوئی۔ آپ نے وہ خط جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر چیخ مار کے کہا یا باری تعالیٰ اے برا وقت بھی میرے تے آنا سی۔ اب یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ابی بن کعب اپنے نبی کا غدار ہو گیا، منہ پھیر لیا اس نے۔ یا اللہ پاک کچھ مہربانی فرما مجھ پہ، کچھ کرم نوازی فرما۔ آپ فٹافٹ آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس خط کا قصہ سنایا۔ اب وہاں پہ آیتیں اتری، اے محبوب اپنے غلاموں سے راضی ہو جائیں، یہ بڑے غفور و رحیم ہے۔ اب آپ اپنے غلاموں کو معاف کر دیجئے، آپ اپنے غلاموں کو معاف کر دیجئے۔ آپ نے ماتھا چوما، حضور نے حضرت ابی بن کعب کا ماتھا چوما۔ تو حضرت ابی بن کعب نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ نیاں جنگاں تے اسی گئے، نہیں اسی خدمت گزاری کی تھی، چلو ایک دن رہا نہیں بھی گیا تو کیڑی ایڈی گل سی۔ تو یہ ادب کا دامن چھوڑنا کبھی نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ آج یہ والا سبق آپ نے یاد کر کے جانا، محبت پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ بندہ محبت کرتا رہے لیکن ادب نہ کرے تو اس محبت کا فائدہ دیکھیں نا، آپ محبت جی جان سے کریں لیکن حضرت صاحب کی بات بھی نہ مانیں تو وہ ادب اور محبت کا تقاضا تھوڑا تھوڑا پہ بول دیجیے۔ ہاں، محبت پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینے میں سے۔ میرے نبی پاک درود شریف پڑھیے صلی اللہ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ہم نے پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا۔ ان سے مروی حدیث یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پاس رہتے تھے نا، حضور کی سنگت میں رہتے تھے، حضور کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، بڑے پیار سے دیکھا تھا، ایمان کے ساتھ دیکھا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن تھے، قربانی کے دن تھے، تو صحابہ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کون سے جانور کی قربانی لگتی ہے، کون سے جانور کی قربانی نہیں لگتی ہے۔ تو حضرت برا بن عازب فرمانے لگے یار میں نے ایک دن نا حضور سے سنا تھا، حضور نے اپنی انگلیوں کی طرف گن کے بتایا تھا۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، میری انگلیوں کی طرف۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا کہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ایسا جانور جو قربان گاہ میں چل کے جانا کہتے یہ بات کہتے ایسا جانور جو خود چل کے قربان گاہ میں جا نہ سکے، اپنی انگلیوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے حضور کا انداز یہی تھا کہ انگلیوں پہ گن کے بتا رہے تھے، میں بتا رہا ہوں میری انگلیوں کو حضور کی انگلیوں سے نہ سمجھنا، میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جیسی نہیں ہے۔ جب یہ بریکی آتی ہے نا ادب کی، جب بندہ اس بریکی سے سوچتا ہے کہ حضور کا اتنا ادب، اب میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جیسی تو نہیں نہ ہو سکتی، اب میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے گنواتے اپنی انگلیوں اور ہاتھ رکھ لیا کہ میری ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسے، اور وہ کیسا امتی ہے جو کہتا ہے حضور ہم جیسے، کیسا وہ نالائق امتی ہے وہ جو کہتا ہے کہ حضور بھی کھاتے پیتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، حضور کے بھی بچے ہوتے تھے ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، اور کیسا وہ نالائق امتی ہے جو حضور کو اس انداز میں سوچتا ہے۔ یہ حضرت برا بن عازب کی تعلیمات ہیں کہ ساڈی ذات تے کسے پاسے، ہماری تو انگلیاں بھی حضور کی انگلیاں جیسی نہیں ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔